آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں۔ اس موضوع کی جو سینٹنس ہے یا سینس ہے وہ کافی لوگوں کے لیے ایک تعجب خیز ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے کہ میں وہ آیات یا وہ سینس بتاؤں جو قرآن مجید میں کیا آیا ہے حدیث کے بارے میں مروجہ جو اسٹیبلش ایک حدیث کا ورڈ، ایک حدیث لفظ جو معاشرے میں اسٹیبلش ہے، اس کے بارے میں جو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے حدیث کا کتابوں کا مطالعہ کیا۔ لیکن عام انسان جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے وہ صرف لفظ حدیث جانتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم، نہ اس نے وہ کتاب میں پڑھی ہے نہ اس کو یہ معلوم ہے۔ یہ حدیث کا جو لفظ ہے، اس کے جو معنی اردو میں اگر آپ کہیں گے یا انگریزی میں اس کا کیا معنی ہوں گے، وہ ہوں گے ایونٹ۔ انگریزی میں ایونٹ، نریشن۔ اردو میں اس کے معنی ہو جائیں گے واقعہ یا حادثہ۔ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایونٹ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، وہ واقعہ۔ لیکن ہمارے پاس جب معاشرے میں جب جیسی حدیث بولا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، اقوال اور ان کا فعل۔ یہ ایک دم ذہن میں، ایک آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ بات ہو رہی ہے۔ حدیث جیسی کہا گیا اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا فعل کیا، اور ان کے زمانے کے جو واقعات تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ لفظ کے معنی اندر انکلوڈڈ ہے کہ اس زمانے میں جو واقعات تھے وہ کیا ہو رہے تھے، اس پہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا، یعنی قول رسول، اور اس کو انہوں نے کیا اس پہ فعل کیا، کیا عمل کیا۔ یہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں عربی میں سنہ۔ سنہ کہتے ہیں پریکٹس یا دستور، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر کیا دستور رہا ہے، کیا سنت تھی ان کی، کیا پریکٹس تھی۔ تو یہ لفظ دوبارہ سن لیجئے، بڑا امپورٹنٹ ہے سننا یا سمجھنا ان لوگوں کے لیے جو صرف لفظ حدیث کو امیجیٹلی ذہن میں لے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی، حدیث کے معنی یہ۔ حدیث لفظ کے معنی ایونٹ ہے، نریشن ہے، لفظ کے معنی کسی قسم کا ایونٹ، ناٹ ریفرنگ ٹو اونلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا، وہ بھی ایک ایونٹ ہے جو لکھا گیا ہے، درج کیا کتابوں میں، لیکن وہ بھی ایک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ حدیث کے میں آپ کو معنی یہ بتا رہا ہوں جو کہ مروج ہے، پوری دنیا میں اسٹیبلش معنی ہے، ٹرانسلیشن کے اندر دوسری لینگویجز میں، ہماری لینگویج میں، اردو لینگویج میں اس کے معنی ہوں گے واقعہ۔ کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں اگر کوئی واقعہ بیان کروں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں میں اپنی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں اپنی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں میرا قول بھی آئے گا اور فعل بھی آئے گا، میں نے کیا کیا، کیا کہا میں نے، کیا کیا، وہ قول میرا کہلائے گا، میرا قول ہے وہ میں نے کیا کرا اور کیا میں نے حادثہ یا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو حدیث کے لفظی معنی ہیں، یہ کوئی اس میں کوئی فلسفی نہیں، سمپل اس کے معنی ہیں۔ تو مروجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اس زمانے میں واقعات ہوئے، کیا اس پہ انہوں نے کیا کہا، ان کا کیا قول ہے اور کیا فعل تھا، جو ان کی سنہ کہلائی، ان کی پریکٹس کہلائی، وہ ہمارے کو دستور کہہ کے کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ حدیث کا کہا جاتا ہے کہ حدیث آپ مانتے ہیں، حدیث کو آپ جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے لیکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ڈفرینشیٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے حدیث کا اور کیا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ عام طور پہ آدمیوں کو، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ احادیث جو ہیں اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، جو زیادہ اس پہ علم رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ معلوم کریں تو کچھ ایک سنی سیکٹ جو ہے، ان کے سنی سیکٹ کے اندر جو اوتھینٹک سمجھی جاتی ہیں احادیث کی کتابیں، میں نے اپنے پاس یہاں پر صرف ایک کتاب رکھی ہے صرف ریفر کرنے کو، جیسے بخاری صاحب کی کتاب ہے، اس طرح کی 6 الگ الگ کتابیں 6 الگ الگ ناموں سے ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ 6 الگ الگ کتابیں، حدیث نام ان کے الگ الگ ہیں، حدیث نہیں لکھا ان پہ،
الگ الگ نام ہیں ان کے، ان آتھرس کے نام ہیں، ان کے ساتھ سے وہ کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کتابوں میں جو کمپائلر ہے، جو سنی حضرات ہیں، جو سیکٹ کے لوگ، ان کے کمپائلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ احادیث جمع کی ہے، کمپائل کی ہے، اور ان احادیث میں سے کچھ بلکہ میجورٹی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہر کمپائلر نے، جتنے بھی کمپائلرز ہیں، یعنی اگر 6 سنی سیٹ کے اندر ان کے ہر کمپائلر نے اس کو جمع کیا، اس کے بعد ان کو کچھ ضعیف کہہ کے ریجیکٹ کر دیا. اس طرح شیعہ حضرات ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کی یہ 6 حدیثیں نہیں، ان کی الگ 4 حدیثیں ہیں یا مختلف حدیثیں ہیں. انہوں نے بھی کمپائل کی ہیں، انہوں نے بھی کچھ صحیح کیا اور کچھ ریجیکٹ کر دی. تو شیعہ حضرات کے پاس جو احادیث کتابیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، ان کے اقوال اور فعل سننا، وہ سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں سنی حضرات. اور سنی حضرات کے پاس جو احادیث ہیں وہ سارے شیعہ حضرات کی ساری حدیثیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ دونوں اقوال رسول ہیں اور فعل رسول ہیں. تو یہ آپس میں کانٹرڈکشن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن شیعہ بھی بول رہا ہے اب حدیث ہی مانتے ہیں، سنی بھی کہہ رہا ہے اب حدیث ہی مانتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسروں کو احادیث کا معلوم بھی نہیں ہے، ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ اسکالرس جو کسی خاص مکتب فکر کے خاص اسکالرز جو ہیں، وہ ان احادیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان احادیث کا ایک دوسرے سے ضد بحث اور ان کے اپنی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے انٹروڈکشن کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہو کیا رہا ہے. دوسرے یہ بتانا چاہوں گا میں، بہت ضروری، کہ اس لیکچر کے بعد اور آئندہ بھی، یہ میں اپنا کلیم مطلب کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میجورٹی، بچپن میں ہم قرآن عربی میں تو پڑھتے ہیں، سب کے یہاں گھروں میں، چاہے کتنے فیشنیبل ہوں، کتنے ماڈرن سوسائٹیز ہوں، کتنے ماڈریٹ مسلم ہوں، لیکن ہمارا یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ بچے کو عربی میں قرآن پڑھا دیا جاتا ہے. لیکن کسی بچے کو میں نے نہیں سنا اس کو عربی میں احادیثیں پڑھائی گئی ہوں. ایک آدھ دو کی بات نہیں، کتابیں والیومز وہ نہ پڑھائی جاتی ہیں. کسی کوئی گھرانے میں اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کوشچن میں سوال کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے بچے کو احادیثیں پڑھائی ہیں جیسے ہم قرآن عربی پڑھاتے ہیں. جیسے اسی طرح قرآن ہمارے معاشرے میں عربی میں پڑھایا جاتا ہے، اور پورا قرآن پہ ختم قرآن ہوتے ہیں، اس پہ دعوت کی جاتی ہے، مٹھائیاں بٹھائی جاتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے. لیکن کبھی بھی احادیث کو، پورے حدیث کو عربی میں نہ پڑھایا گیا، نہ اس کو سمجھانے کو چھوڑی سا پڑھایا نہیں گیا. اور جناب اس کی نہ زبر زیر کا پتہ ہے نہ کسی کا. مگر یہ ہمارا کا حدیث کا یہ ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے، حدیث کا ذکر آتا ہے ہر بات میں. تو کیا آپ حضرات نے احادیثیں پڑھی ہوئی ہیں؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے، اس سے سوال کریں آپ نے کتنی حدیثیں معلوم ہے آپ کو، اور کیا آپ نے حدیثوں کا مطالعہ کیا، پڑھا ہے کیا؟ عربی میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، کیا عربی میں پڑھ رہے ہیں حدیث؟ تو حدیث جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، رشیا، انگلینڈ، امریکہ، پوری ورلڈ، پوری دنیا، 3/4 ورلڈ ٹریول کیے میں نے. پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب عربی میں پڑھے قرآن، اتنی بڑی ہے یہ. اور ہر چائنیز بھی حدیث پڑھ رہا اپنی زبان میں، رشیا کا آدمی بھی زبان میں پڑھ رہا حدیث، امریکہ انگریز مسلمان ہو گئے وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، اور سب حدیث اردو میں بات، انگریزی میں بات کرے گا، نان مسلم بھی کنورٹ ہو کے ریورٹ ہو کے، مگر آیات کی بات نہیں کرے گا وہ. کیونکہ جیسی وہ آیت کی بات کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ عربی میں کس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے زبر زیر پیش پہ آپ نے غور کیا؟ یہ زبر زیر پہ غور کیا آپ نے؟ تو یہ جو سلسلے ہیں، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ عربی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، احادیث کی عربی کا ہمیں زیر زبر بھی نہیں معلوم ہے، نہ پوچھتے ہیں، نہ کہتے ہیں کب لگے، زیر زبر نہیں لگے ہوئے، کیوں نہیں لگے ہوئے، کب لگے، کیونکہ احادیث بھی عربی میں. اچھا، اب یہ پھر ایک ڈسکشن ہے کہ صاحب قرآن مجید اور احادیث کا جو آپس میں ایک ربط، جو کہ بہت سارے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے ایک چیز کو سولوشن کرنے کے لیے
یہ بتایا کہ ہم ایسا کریں، یہ میں آپ کو ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں، آپ پلیز غور سے دیکھیے، بہت غور سے سنیے، ایک بات بہت غور سے سننے کی ہے، اور پھر جب سوال جواب کیا آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قابل ہیں، بہت عالم وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن جو ہے سب سے، ایسے کہتے ہیں، اول کتاب ہے، اگر غلط ہے کوئی کسی کو اعتراض ہے، اس کے نیچے یہ احادیث کا سٹیٹس ہے، نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ احادیث جو ہے وہ نیچے ہے اس قرآن مجید کے، اور قرآن مجید فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، فرق کر رہا ہے حق اور باطل۔ اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے، گولڈن رول، کہ احادیث کو کس طرح ہم صحیح سمجھے اور ضعیف سمجھے، اس کے بہت سارے رولز بنائے لوگوں نے، اس میں نہیں جا رہا ہوں، اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے، جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا، ایمان اس آیت پر ہوگا، ریپیٹ کر رہا ہوں، ایمان اس آیت پر ہوگا، اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے، ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں بھئی یہ حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا تو لوگوں سے میری بات ہوئی، میں نے اٹھائی یہ ہولی بائبل، میں نے کہا اس کو یہاں رکھ دوں اوپر، کیسا لگے گا آپ کو؟ بتائیے کیوں؟ یہ آپ کہہ رہے نہیں، یہ وہ یہی کہتا ہے، وہ پہلے آئی تھی، یا آج میں لے کے جاؤں گا اس کو نیچے، وہ یہی کہتا آ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی، اس کتاب سے پہلے یہ بائبل آئی تھی، اور اس کا کہنا یہ کہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بائبل میں اس میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف کے معنی ایک لفظ کہہ دیا، وہ کیا ہے وہ تو اب بات کی بات ہے، لیکن یہ سمجھے تحریف کیا کہ وہ کہتے ہیں، اس کا مقصد سمجھاتے یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی، اور وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہیں، جس کو نام دیا گیا اسرائیلیات۔ اس کی بہت ساری باتیں بائبل کی، وہ قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ میرے بات؟ تو وہ اس کو اوپر رکھتے ہیں، اور تمام اسکالرز نے آیات کی ایکسپلینیشن میں بائبل کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیات میں پہلے اس کا بائبل میں ذکر آیا ہوا ہے نا، اس میں اس کی ہے نا سی وضاحت، اس کو دیکھ لیں آپ۔ تو صاحب آج کے بعد سے ان کو دونوں کو نیچے رکھ لیں آپ، اس کو اوپر لیں، یہ بائبل بھی نیچے ہے۔ قرآن تصدیق کرے گا بائبل کے اندر اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئی ہے، قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ تصدیق کرے گا کہ جو بائبل میں اگر صحیح بات کوئی لکھی ہوئی ہے، اور جو قرآن تصدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئی ہے، فرقان ہے، وہ فرق کرتا ہے، تصدیق کر دے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ یہ مشکل ہے سمجھنا، یہ مشکل ہے کہ فرقان قرآن ہے، بائبل کے اندر بھی اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ قرآن بتائے گا، اور اگر اس میں صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو صحیح نہیں مانے گا، تو ہم لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ مشکل ہے سمجھنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو رکھیں اس طرح، اور اس بلیف پر، یہ یاد ہی میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں، اس بلیف پر میرا یہ بلیف ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن فرقان جو کرائیٹیریا ہے، اس سے آپ جج کریں احادیث کو جو اس کتاب میں رکھا ہوا ہے، اس سے آپ جج کریں بائبل کو جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے اندر جو صحیح ہے، قرآن اگر صحیح کہہ دیتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، اور اگر اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ مشکل ہے یہ بھائی صاحب، مشکل ہے سمجھنا، لیکن ایسا دیکھیں ابھی نہیں ہوگا، ابھی ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اپنا ایمان بتایا آپ کو۔ اصل میں کیا ہے، اب اصل میں سنیں کیا سمجھا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ قرآن فرقان ہے، ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سمپل بات ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، جو تصدیق کر رہا ہے اگر صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف ہے، کوئی بات ہے، تصدیق کر رہا ہے قرآن۔
اور یہ بائبل کو بھی تصدیق ہے اگر صحیح ہے اس میں. لیکن اب جناب جیسی میں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور اس پرنسپل بنایا تو میں نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کروں, اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کوئی بھی بات میں اس کو سمجھوں, اس کو سمجھنے کے بعد اس کی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تاکہ میں اگر حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو چیک کر سکوں, یا بائبل میں کوئی بات لکھی ہے اس کو چیک کر سکوں. لیکن کہہ لیں نہیں صاحب, محمد شیخ صاحب ایسا نہیں ہے, آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے, قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس بائبل سے مطالعہ نہ کر لیں, جب تک آپ بائبل سے مطالعہ نہ کر لیں, حدیث سے مطالعہ کریں, یہ وضاحت کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, اور یہ بائبل وضاحت کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. کون سی چیز ماننا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے دو باتیں ہیں ہی نہیں ہیں. پھر ریپیٹ کر دوں, پہلے یہ کہا کہ قرآن فرقان ہے, کرائیٹیریا ہے, یہ واضح کرتے ہیں لوگ بات معاشرے میں دونوں باتیں, اور ہم سنتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. واضح طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے, کرائیٹیریا ہے, اول کتاب ہے. اس کی بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں احادیث کو دیکھیں گے, اس کی روشنی میں ہم بائبل کو دیکھیں گے, اس کی روشنی میں میں آگے بڑھاتا ہوں بھگوت گیتا کو دیکھیں گے, اس کی روشنی کے اندر ہم گیتا کو دیکھیں گے, اس کی روشنی ہم اویستا کو دیکھیں گے, اس کی روشنی ہم سائنسز کو دیکھیں گے. ہر چیز دنیا میں, ہر کتاب چاہے کسی بھی ہسٹری کی ہو, جغرافی کی ہو, سائنس کی ہو, ہر چیز کا اگر فیکٹ کو لے کے آئے گا, فیکٹ, حق, ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ غلط ہے. دی ادر وے راؤنڈ نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے, احادیث کی روشنی سے سمجھنا پڑے گا, یہ سمجھ نہیں سکتے, بائبل سے سمجھنا پڑے گا, یہ سمجھ نہیں سکتے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا, ہمیں سائنس نے آج بتایا. نانسنس, نانسنس. سائنس کی جتنی سائنٹیفک ریسرچز ہیں وہ قرآن کو ویریفائی نہیں, قرآن نے پہلے کہہ رکھا ہے اس بات کو. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو قرآن نے تصدیق کر دیا, ہاں یہ بات تم صحیح کر کے آ گئے ہو. ہماری الٹا حساب ہے کہ صاحب محمد رسول اللہ 14 سال پہلے کہاں معلوم تھا ان کو یہ سب, اللہ نے ان کو بتا دیا تھا, لیکن ہمیں وہ تو اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر گئے. اب سائنس نے آج انگریزوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, ایتھیسٹ کے قول بتا کے ہم بتاتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے ہم کو بتایا کہ یہ آیات میں یہ لکھا ہوا ہے, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آج کے بعد سے یاد رکھیں, قرآن فرقان ہے, کرائیٹیریا ہے. حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہر دنیا کی کتاب, سائنس کی اگر کتاب ایک بات کہہ رہی ہے اور قرآن نے اس سے پہلے سے کہہ رکھا ہے, اس کو جانے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ جو سائنٹیفک فیکٹ آیا ہے دنیا میں آج, یہ قرآن اس کو صحیح کہتا ہے, فیکٹ کہتا ہے, اس کو ٹک کرتا ہے. یہ ٹیچر ہے, عالم ہے, اللہ الرحمن علم القرآن, اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی, وہ اللہ نے. تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آیت میں تمام درخت اگر قلم بن جائے اور یہ سمندر سیاہی بن جائے, 7 سمندر, تو اس کے کلمات ختم نہیں, اور اس کے اندر اتنی انفارمیشن ہے. یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے, he doesn't know what he's talking about. اس کو معلوم ہی نہیں بول کیا رہا ہے وہ. تو یہ یاد رکھیں, بتا دیا آج میں نے آپ کو کہ یہ ایک اصول, 2 اصول نہیں چلیں گے ایک وقت پر, کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک احادیث کی روشنی میں, یا بائبل کی روشنی میں, یا بھگوت گیتا کی روشنی میں, یا سائنس کی روشنی, نتھنگ ایلس. اللہ نے کہہ دیا آیات میں, ہم نے کہا آمنا صدقنا. کیسے, کیوں, ہاؤ, یو ڈو دا ریسرچ. تم ریسرچ کرو, ریزلٹ یہاں آ گیا ہے, تم دیکھو یہ صحیح ہے غلط ہے. جس کو شک ہے کرے ریسرچ, کرے ریسرچ. جب ریزلٹ کو یہی آ گیا اس ریزلٹ پہ جو میں نے بتا دیا قرآن فرقان ہے, تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اندر قرآن میں جاؤں گا, یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے اس وقت. جتنی دنیا کی کتابیں ہیں, چاہے وہ سائنس کی ہوں, چاہے وہ جغرافی کی ہوں, چاہے وہ حدیث کی ہوں, چاہے وہ بائبل ہو, بھگوت گیتا ہو, کوئی کارل مارکس کی کوئی کوٹیشن ہو, کسی کا کوئی قول ہو, اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی کی ہم اس سے انفلوئنس نہیں ہو رہے, ہم اس سے امپریس نہیں ہو رہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے تو کہہ سکتا ہے صحیح بات, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کلام ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ کہ ہاں اس نے بات صحیح کہی ہے. یہ ججمنٹ ہے, فرقان ہے, کرائیٹیریا. تو میرا ایمان بھی یہی ہے, اس کے علاوہ دوسری بات میرا ایمان نہیں ہے
کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سہارا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پرفیکٹ کتاب ہے. 100% ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، حق ایک آیت حق. یہ فالسوٹ سے مراد کوئی بھی احادیث، کوئی بھی بائبل 100% ٹروتھ نہیں ہے. ایک انٹروتھفل چیز 100% ٹروتھ کے ساتھ نہیں ایکسپلین کر سکتی. ایکولوجیکل کامن سینس. اللہ کے کلام کو اللہ ہی وضاحت کرتا ہے. سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث، بہترین حدیث واقعہ نازل کیا. متشابہ ملتا جلتا کتاب دہرائی دی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے جو میں چھوٹا سا پورشن پڑھتا ہوں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین احسن حدیث. حدیث آ گیا، واقعہ. متشابہ کتابا متشابہ لکھا ہوا، متشابہ ملتا جلتا، متشابہ ملتی جلتی. مثانی دہرایا ہوا. آگے میں بعد میں ایکسپلین کروں، ذرا غور سے سن لیجیے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری آیتیں کیسی ہیں؟ وہ متشابہ آیتیں، ملتی جلتی آیتیں، متشابہ ہیں. یہاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین حدیث ہے، واقع جس کو لیکچر سننے آئے آپ، حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا قرآن میں حدیث کا ہے ذکر، واقعہ ہے کوئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث، بہترین حدیث. وہ کیسی ہے؟ وہ متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے. کتاب لکھی بھی ہے، متشابہ مثانی یعنی لکھے بھی ہے، احسن حدیث یعنی لکھے ہوئے واقعہ، متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے. یہاں پر جو لوگ حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں، پلیز جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے سے ہاتھ اٹھائیں پلیز. ترجمے سے یہ 3-4 آدمی، ٹھیک ہے، شکریہ. اور فرسٹ ٹائم آئے آپ لوگ؟ اچھا، اوکے، تھینک یو. دیکھیں میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، حکم آیا، حکم آیا. اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ؟ آپ نہیں، جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو فرسٹ ہے. بیان، واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث. آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا شروع میں، تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث. وہ لکھا ہوا ہے، وہ ملتا جلتا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے، ہم اردو میں واقعہ کہتے ہیں تو حدیث کے معنی واقعہ ہے اردو لینگویج میں، لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی. اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، یعنی آدم علیہ السلام کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث، یعنی تمام انبیاء کی حدیث، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک باتوں کی حدیث، ہسٹری کی حدیث، جغرافی کی حدیث، واقعہ ہر طرح کا انسیڈنس، قیامت کی حدیث، یہ ساری کیا ہیں؟ احسن حدیث. جو ہم سننے آئے لیکچر کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سے مراد آیات جن کو احکام جس میں، اس کو تو کہہ دیا تورات کتاب کی ماں. دوسری جو آیاتیں ہیں
جو دوسری آیتیں وہ احکام نہیں ہیں، اس میں واقعات ہیں، وہ احسن حدیث ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے مختلف انبیاءوں کا، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، آخرت کا، یا انبیاءوں کے بارے میں احادیث، سب اللہ نے مینشن کیے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگوں میں، بھئی محمد رسول اللہ کی تو حدیثیں ہیں، باقی پیغمبروں کی حدیثیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں اور لوگوں کی بھی حدیثیں اور پیغمبروں کی بھی حدیثیں، وہ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ایسا حدیث ہے. تو اب یہ اس کے میں پوائنٹ پڑھ کے میں اس کے معنی ایکسپلین کر دوں. نیکسٹ پیج پہ اس کے پوائنٹس میں نے صرف لکھ دیا کہ متشابہات، ملتی جلتی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جو نبیوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی احادیث واقعات بیان کرتی ہیں اور دیگر احادیث واقعات بھی بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کے بارے میں اس کا رویہ، اس کا ایمان، اس کی منافقت، اس کا شرک کرنا، اس کا انکار کرنا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ آدم، کائنات، زمین، آسمان، پہاڑ، جنت، دوزخ، قیامت، آخرت، اور جناب جنگیں، اور مطلب جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کیا ہوگی آج کے بعد سے اس کا نام ہے اللہ کی آیت کے مطابق احسن الحدیث. وہ ملتے جلتے واقعات ہیں، متشابہ ہیں. الحاقہ 69 انه لقول رسول کریم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بے شک یقیناً یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر بعض اقوال کہاوتیں کہتا تو ہم ضرور اس کا دائنا کے ساتھ پکڑتے، پھر ہم ضرور اس کی شہرک قطع کر دیتے. اس میں جو مین بات ہے وہ آج پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا، جو کلام ہے، جو اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے وحی کیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. کس نے کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، کہاوت ہے. یہ کس کا قول ہو گیا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ احادیث. واقع تو پہلے کیا تھا؟ حدیث تو ہے ہی ہے. جو احادیث تو آ گئی تھی، اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم کا قول ہے، کیونکہ حدیث میں کہتے ہیں قول و فعل، تو قول آگے یہاں پر کہ یہ پورا قرآن کس کا قول ہو گیا؟ رسول کریم کا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں پر کون کہہ رہا ہے کہ قول رسول ہے اس کے اندر؟ نور صاحب، بخاری صاحب نہیں کہہ رہے، بخاری صاحب نہیں کہہ رہے قول رسول ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ لوگ نہیں، بخاری صاحب نے معلومات کی، ایک سے پوچھا آپ بتائیے، ان کے پاس چین آف لوگوں کی ہے، ان سب چین. آپ نے کہا رسول؟ نہیں صاحب میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، رسول نے مجھ سے، یہ صاحب نے، ان سے، انہوں نے کہا ان سے. ایسے کرتے کرتے ایک چین ہے جس کی بیس پہ کہا جاتا ہے رسول نے کہا. تو یہ ساری اتھارٹی کی بیس پہ کمپائلر ہیں بخاری صاحب یا اور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول ہے وہ on the authority of so many chains of people. یہاں on the authority of Allah himself alone. واحد اللہ کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول کہاوت ہے. تو یاد رکھیں، میرے الفاظ کو غور سے سنیں کہ یہ قرآن رسول کا کلام نہیں ہے، استغفر اللہ. یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ نازل اللہ نے کی، یہ وحی اللہ نے کی. اس کو کہا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سمپل بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ ہے، کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ ہے اور یہ قول رسول ہے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے قول اللہ قرآن مجید، اور یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے. سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ایسا نہیں ہے. یہ کلام اللہ کا ہے. غور سنیں، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، اور کہا کس نے؟ قول رسول کریم. اور اگر کہتا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول کہتا، تقولا کا مطلب تو کہتا، علینا ہمارے اوپر، بعض الاقاویل بعض اقوال،
اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دائنا پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شہرہ کاٹ دیتے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کانفیڈنس دلا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم دنیا والوں، ایمان والوں، یہ یاد رکھو کہ ان کے نام سے کوئی منسلک کوئی چیز بتائے تو سمجھ جاؤ رسول نے نہیں کہا ہے، کیونکہ رسول کا کہوا اللہ کا کلام ہے، رسول کا کہوا اللہ کا نازل کرتا ہے، رسول کا کہوا اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ کہیں رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ کا کلام ہے وہ. اگر آپ نے رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ نے نازل کیا. اگر آپ نے رسول نے کہا کہ رسول کا کہوا وہ وحی ہے اللہ کی. یہ ڈیفرینشیشن نہیں کر سکتے آپ. سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث سے تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی مستقبل حال اور مستقبل، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سب کے بارے میں جانتا یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے مَن یشتری، جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث. لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے بغیر علم، بغیر علم کے. لیضل عن سبیل اللہ، مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے. اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، واقعے کو بغیر علم، بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے، اور تفریح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیثیں ہیں، کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے، بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تفریح ہنسی مذاق کرنے کے لیے. بتائیے صاحب. نہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے، سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی، حدیث ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے. وہ کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا. اللہ کی راہ قرآن مجید ہے. اللہ کی راہ آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے. اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے، کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے. حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث نام دیکھا ہے، اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے. یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل، بھگوت گیتا، حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث. یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا، کہا جاتا ہے نہیں، اور 23 سال میں پیغمبر پر نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ کتنے حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے بیفور 23 ایئرس. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 23 سال، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں 23 سال میں سے نازل کیا ہے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 23 سال سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کو؟ اور صرف اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے صرف 23 سال.
تو میرا کہنے کا ہے آپ نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے کتاب قرآن تو پڑھ ہی لیا، سمجھ گیا، تو میں اب پڑھوں احادیث؟ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کی بات کی، جیسے ان کو بھی بھائی کو غصہ آ گیا، اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں پروف خود بن گئے اس وقت یہ خود پروف بن گئے کہ اس پہ ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ان کو برا لگا نا اس بات پر، اس کتاب کے بارے میں اسی حدیث کی پروف ہے کہ اس حدیث کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اسی کو کمپٹیشن میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کتاب کے آگے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں، یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں قول رسول ہے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100%، نو ڈاؤٹ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کہا؟ پوری زندگی، ان کی زندگی میں ایگزسٹنس بھی نہیں تھی اس کی، یہ بیان کر رہے تھے وہ۔ کمال کے آدمی آپ، پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہا ہے، ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ آیت رسول ہمارا کی آیت واضح کر کے سنا رہا ہے۔ آپ نے پوری شخصیت سے کتاب ہٹا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی کہ یہ بیان کرتے تھے، اور کنٹینیوس کہنا ہے وہ بیان کیا انہوں نے۔ یعنی انہوں نے سوتا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہہ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا ہے جو لوگ اس کتاب میں لاہو الحدیث کون سی بنے گی، وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی۔ پورا ڈسکرپشن جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں اپوزیشن بیریئر بن جائے، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں، کیونکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جو بیریئر بن جائے، کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، ہنسی تفریح کے لیے کتاب کو پکڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بھائی جان، یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائی ہے، چیلنج دیتا ہوں میں، چیلنج دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوں گی۔ اور یہ جتنا ہال میں کھڑا ہوں، جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر، میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آن کے کہا اس نے ساری 6 کتابیں احادیث سنی جماعت کی اور 4 سے زیادہ کتابیں شیعہ جماعت کی، ساری حدیثیں پڑھی ہوں اور اس کو جانتا ہوں، وہ خود بھی نہیں مانتا۔ یہ ڈائلاگ ہے، ایک یوز کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ۔ کون پڑھ رہا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حدیث نہیں مانتے؟ صاحب آپ پڑھتے ہیں؟ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ صرف 4-6 حدیثیں ہیں جو آگے پیچھے انما الاعمال بالنیات 4 چیزیں بنا رکھی ہے۔ بھائی صاحب ہر چیز اٹھنا بینا، اگر جائیں آپ احادیث کتابیں میں، اتنی احادیثیں ہیں کہ اس کو اگر زندگی پڑھنے بیٹھ جائے آدمی تو عمل تو بہت بات کی بات ہے، عمل تو بہت بات کی بات ہے، پڑھا ہی نہیں جا سکتا آپ کو پڑھے۔ اور ایسی ایسی باتیں میں ارج کروں گا لیکچر کے بعد، ہر آدمی جو یہاں آیا ہے اس کو اپنے، اگر وہ سچا ہے وہ پڑھے حدیث۔ میں روکنے تھوڑی آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پڑھو، پڑھ کے بات کرو، بغیر پڑھے مت بولو کہ میں حدیث کو مانتا ہوں۔ سچ بولو اپنے آپ کے ساتھ، جھوٹ مت بولو۔ میں سچا ہوں، میں سچ کو بلیو کرتا ہوں، میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے سوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بین کر نہیں پڑھی، اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ برا خوف نہیں کہ مجھ سے اللہ ایک لمحے کا، ایک سینٹنس، ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالعہ کیا اور کیوں نہیں مجھے جواب دیا۔ پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مجھ سے جو اس نے اس کی نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ 100% یہاں سے سوال کرے گا مجھ سے۔ میں آیت بھی بتا سکتا ہوں جو واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی کتاب، وجیء بالنبیین، اور سارے نبیوں کو لائے جائے گا، والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا، وہم لا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا۔ کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن؟ یہ کتاب۔ اور جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے، آج نہیں، آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک انسان تک یہی کتاب رکھی جائے گی، چاہے اس وقت تم مانو یا نہ مانو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بائبل پڑھ رہا تھا، میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا، میں اویستا پڑھ رہا تھا، میں مقابلے کے لیے احادیث دیکھ رہا تھا، اس کی مذہب کی کتاب دیکھ رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اگزامپل ہے کوئی جس نے اپنی زندگی میں سوائے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کتابوں میں؟ پوری زندگی آپ دوسری کتابیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ تو کتاب یہ رکھ دی جائے گی، ایک کتاب
وہاں 4 کتابیں نہیں، 1 کتاب رکھی جا رہی ہے. پھر سن لیں وقودیا واشقت الارض بنور ربیا ووضع الکتاب، رکھ دی جائے کتاب. وجیء بالنبی نبی جمع، کتاب 1 لائے جائیں گے. والشہداء جمع، شہداء جمع میں وہ لائے جائیں گے. وقودیا بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے صاحب؟ یہ 1 کتاب رکھی جا رہی ہے، اور تمام انبیاء آ رہے ہیں وہاں پر، اور تمام گواہ کرنے والے آ رہے ہیں، اور کتاب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے. لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا، لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، پڑھے بھی نہیں ہے، صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے، صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے، صرف لفظ حدیث، ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر، اس حدیث جو اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دنوں کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں نے پڑھا، وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے، تفریح کے لیے بنائی گئی، پکڑی ہوئی ہے، اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے، اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے، اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرٌ، پلٹتا ہے، تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کأن لم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کوئی چیز رکھ لے وہ سنائی دے رہا. فبشروا بعذاب الیم، اس کو بشارت دو، خوشخبری دو، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ لاہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لاہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے؟ حدیث ورڈ کی بات کر رہا ہوں میں، ایکسکیوز می پلیز، حدیث ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں حدیث، جب مجھ سے بات کی جائے تو کوئی ریفر نہیں کر رہا کسی کی خاص کتاب کو، اس کے اندر کی صرف حدیث کی بات ہو رہی ہے. ہمارا آپ کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا میں لیکچر میں، وہ ہے قرآن فرقان ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کیا محمد رسول اللہ کے واقعات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں، وہ یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے. کوئی ایسی حدیث ہے جو کہ امیوزنگ حدیث ہے، جو کہ کھیل تماشے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے پکڑ رکھا ہے اس حدیث کو، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور اس کو پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اور جب ایسے شخص پر جو اس پر بلیو کرتا ہے، اس پر جب ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے. تو یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کر لیں اپنی زندگی میں یہ کون سی ورڈ حدیث ہے، کیونکہ معاشرے میں حدیث ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے نام، کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے آپ، کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے آپ، بلیو کریں آپ. اور یہ آخری آیت ہے اس لیکچر کی، اور اس میں یہ ایک چیلنج ہے واضح طور پہ. سورہ جاسیہ 45 اس کی 6، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ وہ اللہ کی آیت ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، بس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقع پر ایمان لائیں گے. یہاں اللہ نے اب سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت آپ نے سنی، اللہ کہا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے،
نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر، ہم سب کے اوپر اللہ نے تلاوت کری آیا، میں تو اس کا ریپیٹر ہوں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے، وَآیَاتِ، اس کی آیات کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی جو یہ اصل حدیث اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں جو پیغمبروں کی، اس کی حدیث ہے، اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد کس حدیث پر ایمان لا رہا ہے؟ تو اب آپ کہیے کس پہ لائیں گے آپ؟ کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پہ ایمان لائے؟ بولے ذرا، بولے زور سے بولے، آپ لیں گے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آج سے کون منکر حدیث ہے؟ اس کے ایسا حدیث کے نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے منکر حدیث۔ آج کے بعد سن لیں، اللہ نے پوچھ لیا ہے ہر اس شخص کو، اگر یہ لیکچر سن لیں آپ غور سے، پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں، پھر آپ اللہ کا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ فبأي حدیث بعد اللہ، کون سی حدیث بعد اللہ کے، وہ آیات ہی، اس کی آیت کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ آپ سے میں کہوں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث، آپ پڑھیں، عرض کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیز پڑھیں، بغیر پڑھے مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کام ہے کہ پڑھے، پڑھنے کے بعد کہ کون سی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کیونکہ آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کہا، یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی آیت، اس کو اللہ نے آیت کو ایسے حدیث کہا، اس میں محکم آیتیں ہیں، اس کو اللہ نے محکمات تورات قانون کا، احکامات ماہ کتاب کی، اس کے ساتھ کا متشابہت آیتیں جو ایسے حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اس کے معنی حل اتی کا حدیث موسیٰ، کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی، اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ ایسل حدیث ہے اللہ کے کلام میں، چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس کو حدیث واقعہ حدیث کہا جائے گا، اس کا ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے وہ اللہ، اور اس میں رسول کا قول بھی ہے، ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہیں اور رسولوں کی بھی قول، انہوں نے کیا کہا رسول اللہ، تمام ایسا حدیث یہ ہے، اس میں قول رسول بھی یہی ہے، اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تلاوت کرنا تمہارے پر حق کے ساتھ۔ فبأي حدیث بعد اللہ، پھر اللہ کے حدیث کے بعد، وہ آیت ہے اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے، یؤمنون۔ تو آپ کی اپنی چوائس ہے، میں پھر بھی کہوں گا آپ مانتے رہے زندگی بھر، آپ کی چوائس ہے، مگر اللہ نے کہہ دیا